مدینہ چلتے ہیں۔ تو ہم ایک ماہ کے لیے حرمین شریفین کے مقدس ترین سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ 23 فروری سے لے کر 23 مارچ تک ایک مہینہ سعودی عرب میں گزرے گا۔ اس دوران جدہ، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض اور طائف اور دیگر مختلف شہروں میں، علاقوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں جانا ہوگا۔ مختلف موضوعات پر لیکچر بھی دیں گے، دوست احباب سے ملاقاتیں بھی ہوں گے، اہم اداروں کا وزٹ بھی ہوگا۔ اس طرح سعودی عرب جہاں پر بے شمار مقدس ترین مقامات موجود ہیں، طائف ہو، مدینہ کے وادیاں ہوں، مکہ کے مقامات ہو، ہر جگہ پر انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمرہ کریں گے اور طواف کریں گے، بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہمارے والدین گزشتہ سال وفات پا چکے تھے، ان کی طرف سے عمرہ کیا جائے گا۔ بہت سارے ہمارے خاص دوست احباب ہیں، ان کی طرف سے طواف کیا جائے گا۔ روضہ رسول پر اپنے دوست احباب کی طرف سے ہدیہ سلام پیش کیا جائے گا۔ جنت المعلی، جنت البقیع، وہاں جائیں گے اور مقدس ترین ہستیوں کے قبروں پر جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں اکثر انبیاء کرام کا وہاں پر آنا ہوا، اور جب انبیاء کرام دعوت دین دے دے کے تھک جاتے تھے اور آخری وقت ہوتا تھا تو وہ بیت اللہ کا آ کر طواف کرتے تھے، اور پھر وہیں ان کی وفات ہو جاتی تھی، دنیا سے چلے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، یہاں پر کئی مقدس ترین شخصیات اور انبیاء کرام کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، وہ جگہ بھی موجود ہے۔ غار ثور موجود ہے، وادی مینا موجود ہے، عرفات موجود ہے، جبل رحمت موجود ہے۔ جبل رحمت کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا آخری خطبہ دیا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو خطبہ دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آج بھی انسانی حقوق کا وہ منشور ہے۔ اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے، اس کے اندر ان باتوں کو لیا گیا ہے۔ امن سب کے لیے ہوگا، ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت ہوگی، عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہا گیا، اور کہا گیا انصاف کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کالے گورے کو کوئی کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مقدس مکرم وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا تقوی سب سے زیادہ ہوگا۔ تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، خدا خوفی کرنے والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اس جگہ پر بھی جائیں گے۔ ہم پہلے 2005 میں بھی ہم پہلی مرتبہ حج پر گئے تھے اور عمرے پر گئے تھے، اپنے والدین کو لے کے گئے تھے، چھوٹی بہن ہمارے ساتھ تھی، ہماری والدہ تھی، اور اسی طرح میرے گھر والے بھی تھے۔ تو آ کر ہم نے سفر نامہ لکھا تھا حرمین کا مسافر، جو ہزاروں کی تعداد میں فروخت ہوا اور اب تک وہ بک رہا ہے، زائرین کے لیے بہترین توشہ ہے ایک۔ اس کے بعد 2018 میں ہم نے حج کیا، حج کی سعادت نصیب ہوئی، اور اللہ کی طرف سے یہ آنن فنن پروگرام بن گیا، اور پھر حج ہم نے کیا۔ تو حج سے واپس آ کے ہم نے حج اور عمرہ کیسے کریں اس کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ لکھا۔ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بالکل رہنمائی اور صحیح رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے میرے والدہ محترمہ، ہمارے دادا دادی، نانا نانی اور کئی بوڑھی خواتین کو ہم نے دیکھا، جب وہ کسی سے راضی ہوتی نا تو ان کو سینے کے ساتھ چپٹا کر بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی اللہ تینو مکے مدینے لے کے جائے۔ دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہ تینو مکے مدینہ وکھاوے، یعنی مکہ مدینہ دیکھنے کی دعائیں کرتی تھی، اور یہ بہترین دعاؤں میں سے ایک ہوتی تھی۔
ہماری والدہ محترمہ آخری کئی سال ہمارے گھر پہ رہی. اس دوران میرے بچے ہیں، جب بچے میرے بچوں سے میری والدہ محترمہ خوش ہوتی تھی. ہمارے بچے دادا دادی کی بہت خدمت کرتے تھے، تو میری ماں والدہ محترمہ جھولی پلا کے ہاتھ اٹھا کے بچوں کو سینے سے لگا کر دعا کرتی تھی. اللہ، پنجابی میں کہتی تھی، اللہ تینوں مکہ مدینہ لے کے جائے. آخری وقت میں جب ماں جی کا آخری وقت تھا، ہمارے کمرے کے اندر ہمارے 5 بچے موجود تھے، تو میری ماں اس وقت بھی میری بچوں کو، میری بیٹیوں کو، بیٹوں کو دعا دے رہی تھی، اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ بکھائے، اور خیال رکھنا بچوں کی، اپنی صحت کا خیال رکھنا اور تقوی اختیار کرنا. تو اللہ نے میری ماں کی دعا قبول کر لی. اس مرتبہ میرے بچے، فیملی بھی ساتھ جا رہی ہے، اور پہلی مرتبہ جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں حج پر یا عمرے پر وہ لوگ جایا کرتے تھے جو بالکل بڑھاپے میں پہنچ جاتے تھے، اور اس وقت سفر کرنا مشکل ہوتا تھا. بحری جہازوں کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا یا پیدل سفر کیا جاتا تھا، اور 6 مہینے لگ جاتے تھے. اتنے اخراجات اور وسائل بھی نہیں ہوتے تھے. لیکن آج کل یہ سفر آسان بھی ہو گیا ہے، اور مشکلات اتنی رہی، اللہ جب وسائل دیتا ہے. ایک بات یہ ہے، یاد رکھیں، حج یا عمرے کا جو سفر ہوتا ہے نا، یہ وسائل سے نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے نا، تو بس انتظامات خود بخود ہو جاتے ہیں. گزشتہ ہفتے میرے ایک دوست نے عجیب داستان سنائی. تینوں دوست ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، مالدار تھے. تینوں نے کہا کہ ہم دبئی جائیں گے، وہاں سے عمرے کا سفر کریں گے. پاسپورٹ ہو گئے، ویزا لگ گیا، اخراجات ہو گئے، ہوٹل بکنگ ہو گئی، سارے اخراجات وہ ساری ترتیب بن گئی. ایک دوست نے کہا کہ میں نہیں جا رہا، مجھے فلاں مسئلہ پیش آ گیا، لہذا اس نے کینسل کر دیا. دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی نہیں جا، میں نے فلاں اپوائنٹمنٹ لیا ہوا تھا، میں نے وہاں جانا ہے ڈاکٹر کے پاس. جو تیسرا تھا اس نے کہا بھائی مجھے تو جانا ہے. اس نے رات کو تہجد میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے محروم نہیں فرمانا، مجھے مقدس زیارات کے مقدس سفر سے محروم نہیں فرمانا. چنانچہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. وہ اکیلا گیا، مدینہ شریف گیا، مسجد نبوی میں جا کر نمازیں پڑھی، اور روضہ رسول پر سلام دعا پیش کیا، اپنا دکھڑا سنایا. جنت البقیع گیا، وہاں سے پھر اس نے احرام باندھا، مکہ مکرمہ گیا، اور وہاں جا کر اس نے طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، حلق کروایا، دوست احباب کے لیے دعائیں مانگی، گناہوں سے توبہ تائب ہو کے اور پھر آگے. اس نے کہا کہ دیکھو، ہم 3 دوستوں نے جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، لیکن جانا ایک کو نصیب ہوا. اور میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جن کے گھر پہ کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب بلاوا آ گیا، اور راتوں رات پاسپورٹ بھی بن گیا، کچھ دن کے بعد ویزا بھی آ گیا، اور مقدس سفر پر روانہ ہو گئے. ہمارا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سچی تڑپ ہو، محبت ہو، عقیدت ہو، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھتا رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار ضرور کرواتے ہیں. وہ روضہ رسول پر ضرور جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روضہ رسول پر جائیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا اور حرم مکہ میں نماز پڑھنا، کتنی زیادہ نمازوں کا ثواب ہے، کتنی بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ اکبر. تو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت کروائے، اپنے گھر کا دیدار کروائے. آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں، بچوں کے ساتھ جائیں، بیت اللہ کا طواف کریں. بہترین وہاں پر عبادت جو ہے بیت اللہ کا طواف ہے. باقی ساری چیزیں آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں، لیکن بیت اللہ کا طواف صرف وہیں کیا جا سکتا ہے. بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اور کھڑے ہو کر جب بارش ہو رہی ہو اس وقت دعائیں کرنا قبولیت کے مقامات میں سے ہے. بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے، جب ہم پہلی مرتبہ گئے تو ہم نے 13 دعائیں کی تھی. جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑی تھی، الحمدللہ 12 دعائیں قبول ہو چکی ہیں. میں بچوں کو کل یہی سمجھا رہا تھا، ان کو طریقہ بتا رہا تھا، ان کو آداب بتا رہا تھا کہ یہاں کی ذرا سی بے ادبی بھی بڑے محرومی کا سبب بن سکتی ہے. مولانا استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب نے، ابھی میں ان کا کلپ سن رہا تھا، فرما رہے تھے کہ ایک شخص تھا وہاں پر، اس نے کہا کہ یہاں کی دہی اچھی نہیں ہے، کھٹی ہے. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس سے کہا گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تجھے میرے مدینے کی یہ دہی اچھی نہیں لگتی.
تو مدینہ کی مکہ کی کسی چیز کو برا بلا مت کہیں. اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں, بیت اللہ میں جا رہے ہیں, روزہ رسول پر جا رہے ہیں, صبر کریں. اس کی جو دعا ہوتی ہے نا, اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی, یا حج کی جو دعا ہوتی ہے اس میں 2 لفظ لازمی ہوتے ہیں, کیا؟ یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے. ٹھیک ہے, تو آسان کر دے. اتنی سہولیات کے باوجود بھی آج یہ سفر مشکل ہے, تو اس میں جو مشکلات آئیں تو صبر کا دامن آپ نے تھامے رکھنا ہے, اور جانے سے پہلے عمرہ کیسے کرنا ہے, زیارات کیسے کرنی ہے, اس کی مکمل تیاری کر کے جائیں. اس موضوع پر ہماری 2 کتابیں بھی ہیں, حرمین کا مسافر اور حج اور عمرہ کیسے کریں, یہ پڑھیں. اس کے علاوہ ہماری کئی ویڈیوز یوٹیوب چینل پر, ہماری یوٹیوب چینل پر مفتی انور غازی پر اور انور غازی ولاگ پر موجود ہیں. ہمارا فیس بک پیج جو ہے مفتی انور غازی اور انور غازی آفیشل, یہاں پر بھی موجود ہے. جب آپ اخراجات خرچ کر رہے ہیں اور اتنے وقت نکال کے جا رہے ہیں تو حج اور عمرہ کیسے کرنا ہے, وہاں پر دن کیسے گزارنے, اس کی صحیح منصوبہ بندی کر کے جائیں. اب ہم جو جا رہے ہیں وہاں پر, تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی صبح شام وہاں کی جو ہم زیارات کریں گے, وہاں جو لیکچر دیں گے, وہاں جو گپ شپ ہوں گے, وہاں جو انٹرویو کریں گے, آپ کو بھی ہم ان سے آگاہ کرتے رہیں. آپ کو انشاءاللہ صبح شام آپ ہمارا ویلاگ دیکھیں گے, وہاں کے مقامات کی ویڈیوز دیکھیں گے, زیارات کریں گے. ہمارا رابطہ نمبر انشاءاللہ وہاں جو ہوگا وہ میں شیئر کر دوں گا. جانے سے پہلے ایک پوسٹ لگ جائے گی. آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست, اور آپ کے لیے بھی دعائیں. غم سے یہ دنیا کے جو غم ہیں ان کو چھوڑ دو, بس حرمین شریفین کا سفر کرو. وہاں جا کے بتاؤ نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا سلام لے لو, پیام لے لو. www.darsequran.com